السلام علیکم۔ جعفر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ اسلام میں یا ویسے خاص طور پہ اسلام میں ٹائم ٹریول کا کنسیپٹ ہے۔ ٹائم ٹریول کے کنسیپٹ کو سمجھنے سے یا اس گفتگو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ ساحل ادیم صاحب کی ایک ویڈیو دیکھیں۔ پاسبل نہیں ہے تو ہمیں نہیں پتہ نا، کیونکہ کانسیپٹ آف ٹائم اٹ سیلف ہمیں ایکسپلین کر کے نہ سائنس دے رہی ہے نہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ کیونکہ رسول اللہ نے جو معراج کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹائم ٹریول کہا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، اور کیا کہیں، اللہ نے کہہ دیا ٹائم ٹریول۔ اور پہلی آیت سورہ اسراء کی کیا ہے؟ رات کے ایک پہر میں، پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک پہر میں ٹائم کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا۔ اس کو اب اپنے بندے کو کعبے سے مسجد اقصیٰ تک سفر کراتی ہے، ٹھیک ہے، رات کے ایک پہر میں اتنا لمبا سفر ٹائم کرنا۔ اور کیا ہے آپ مجھے بتائیں، اگر تو سفر واپسی تک نہ ہوتا، واپس بھی تو آئے نا، تو یہ ٹائم ٹریول نہ ہوتا، پھر یہ ہائی سپیڈ ٹریول ہوتا۔ غور سے سمجھیں اس بات کو۔ اچھا، اگر یہ ہائی سپیڈ ٹریول واپس آ کے لوگوں نے کہا رات کے پہر میں اتنا گھوم کے واپس آ گئے اور مطلب وقت سالوں سے باہر ہو گئے۔ وقت سے باہر ہوتے تو پھر ایک پہر بھی نہ گزرتا نا۔ اچھا، وقت سے باہر ہونے کے لیے زیرو ٹائم واپس اسی جگہ پہ واپس آنا ہے۔ وقت سے باہر جو ہوئے ہیں آپ، پھر واپس آپ تھوڑا سا پیر کیوں گزاریں گے؟ آپ جانا ہی ہے تو پھر ادھر ہی جائیں گے آپ، صحیح ہے۔ سمجھیں؟ چونکہ آپ کو ایک پہر گزرا ہے تو اس لیے آپ وقت سے باہر نہیں ہو۔ جی، ساحل ادیم صاحب کی ویڈیو آپ نے دیکھی، اس میں ٹائم ٹریول کا کنسیپٹ واقعہ معراج کے حوالے سے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، جو ٹائم ٹریول کا کنسیپٹ ہے وہ آپ میں سے بیشتر لوگ اس سے واقف ہوں گے کہ ٹائم ٹریول کا کنسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص، انسان، جستجو یہ کی جا رہی ہے کہ انسان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ ماضی کے جھروکوں میں جا کر اپنے سابقہ ادوار میں کیا انسان کے ساتھ ہوتا رہا ہے اور انسان کیسے کیا کچھ کرتا رہا، جا کر فزیکلی خود دیکھے۔ یہ کوئی تخیل میں جانے والی بات نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی اور کنڈیشن میں جانے والی بات ہے، بلکہ یہ بذات خود بندہ فزیکلی اپنے آپ کو، انسان کا جسم بذات خود فلیش اینڈ بلڈ ٹریول کر کے ماضی میں جائے یا مستقبل میں جائے اور وہاں جا کر اپنے آپ کو دیکھے، وہاں فزیکلی موجود ہو اور لوگوں کو کام کرتا، دیکھتا، چلتا پھرتا ہوا وہاں موجود پائے۔ تو ساحل ادیم صاحب نے واقعہ معراج کو ٹائم ٹریول سے تشبیہ دے دی، ٹائم ٹریول بنا دیا، بڑا اٹریکٹیو قسم کا ایک کانسیپٹ دیا انہوں نے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے دیا، معراج کے حوالے سے دیا، اسلام کا ریفرنس دے کر دیا، تو بڑا ہی گلوریفائڈ اور بڑا اٹریکٹیو نظر آتا ہے یہ کانسیپٹ۔ اس حوالے سے لوگ بڑا خوش ہو رہے ہیں، بڑا یونیک اسے دے رہے ہیں، لیکن بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ واقعہ معراج ایک بڑا ہی سگنیفیکنٹ واقعہ ہے۔ یہ ایک چیز تو ذہن میں رکھ لیں کہ ٹائم ٹریول کیا ہے۔ ٹائم ٹریول جو کانسیپٹ ویسٹ دے رہا ہے، ٹائم ٹریول کا جو کانسیپٹ سائنٹسٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹائم ٹریول کا یہ کانسیپٹ ناممکن ہے، امپاسبل ہے، آنے والے دنوں میں بھی ناممکن ہے۔ وہ اس وجہ سے، پوائنٹ کو سمجھیے گا، وہ اس وجہ سے ناممکن ہے کہ ٹائم ٹریول جو ہے یہ ایک کنسیپٹ جا کر ہمارے اس کنسیپٹ کے ساتھ کلیش کرتا ہے جو ہے علم الغیب کا کنسیپٹ۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی ہے کہ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں، یہ میں اپنے مفہوم کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کس دن آئے گی، تو ان کو بتاؤ کہ قیامت کے دن کا مجھے پتہ نہیں ہے، یہ وہ علم الغیب ہے جو صرف میرے اللہ کو پتہ ہے۔ اب اگر آپ
ساحل ادیم صاحب کے کنسیپٹ کو اور ویسٹ کے کنسیپٹ کو اکٹھا کر لیں اور ٹائم ٹریول کو پاسبل کر لیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ تو قیامت والے دن پہنچ جائیں گے اور وہاں جا کے دیکھیں گے حالات کیا ہو رہے ہیں اور آپ وہ ساری پلاننگ کر لیں گے اور پھر آپ کے پاس خدائی طاقت آ جائے گی۔ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ ٹائم ٹریول کے کنسیپٹ کو سمجھیں۔ اچھا، ساحل ادیم صاحب کی بھی کنسیپٹ یہ ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ کنسیپٹ ہے۔ ساحل ادیم صاحب کا کنسیپٹ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لمحوں کے اندر وہ پوری دنیا کا ٹریول کیا۔ واقعہ معراج کی بڑی سگنیفیکینس ہے، جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ چکا ہوں۔ واقعہ معراج کی جو سگنیفیکینس ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ وہ آپ کو ایک گائیڈ لائن دے رہی ہے، آپ کو یہ ایک راہ متعین کر کے دے رہی ہے کہ اس کائنات کے اندر ٹریول کیا جا سکتا ہے۔ اس کائنات کے اندر آپ بھی آنے والے وقتوں میں اگر آپ اللہ کے نظام کو سمجھیں، اس کے گفٹڈ نالج کو پراپر یوٹیلائز کریں، آنے والے لوگ اس پہ تحقیق کریں، اس پہ مختلف ایکسپیریمنٹس کریں، تو دیر از اے پاسبلٹی ٹو ٹریول ان دس یونیورس۔ E=mc² والا جو فارمولہ ہے وہ تقریباً فیل ہو چکا ہے ٹریولنگ کے حوالے سے۔ E=mc² اس وجہ سے فیل ہو چکا ہے کہ آپ اپنے جسم کو، فزیک کو، میٹر کو کنورٹ انٹو لائٹ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے ایک سیارے سے دوسرے سیارے، اپنے نظام شمسی سے باہر ملکی وے سے باہر اس کہکشاں سے ساتھ والی کہکشاں، اور ساتھ والی کہکشاں سے دوسری کہکشاں، اور پھر کلسٹر آف گیلیکسیز، اور کلسٹر آف کلسٹرز میں ٹریول کرنا اس ایک گولے کا، جو کہ بگ بینگ تھیوری کی صورت میں آیا ہے۔ ایک گولا، یہ ہماری موجودہ کائنات۔ اس پہ پھر کسی دن ڈسکس کریں گے کہ کائنات نہیں ہے، کائناتیں ہیں، اور آنے والے وقتوں میں لامحدود وقت تک کائناتیں وجود میں آتی رہیں گی، اور پچھلے ادوار میں ہماری اس کائنات سے پہلے بھی کئی کائناتیں ہو سکتا ہے وجود میں آ چکی ہوں۔ تو اب آپ فی الحال پھر دوبارہ ہم اسی موضوع پہ رہتے ہیں، تاکہ ہم یہاں سے انشاءاللہ ان ٹاپکس پہ پھر کسی دن گفتگو کریں گے۔ تو ٹائم ٹریول کے حوالے سے ساحل ادیم صاحب جس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں، اگر تو وہ ٹائم ٹریول ہے کہ آپ نے اس وقت، اس ٹائم کے اس لمحے کے اندر کتنے فاصلے کو طے کیا ہے، تو یہ ٹائم ٹریول نہیں ہے۔ یہ ایک ڈفرینس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک دن کو 50,000 سال، زمین کے 50,000 سال دنوں کے برابر رکھا ہے، قیامت کے ایک دن کو۔ اس کا مطلب ہے کائنات کا ایک دن زمین کے 50,000 سال دنوں کے 50,000 دنوں کے برابر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کائنات کا ٹائم ہے وہ زمین کے، آپ کے سولر سسٹم کے ٹائم سے ڈیفرنٹ ہے۔ آپ کے تو اپنے اس چھوٹے سے سیٹ اپ کے اندر، سولر سیٹ اپ کے اندر جو ہے مختلف سیارے مختلف سپیڈ سے گھوم پھر رہے ہیں، ان کے دن رات کی ٹائمنگ ڈیفرنٹ ہے۔ زمین کی دن 24 گھنٹے 12 گھنٹے والے ٹائم سے ان کا ٹائم ڈیفرنٹ ہے۔ آپ تو اپنے اس چھوٹے سے سیٹ اپ کے اندر ڈیفرنس رکھتے ہیں۔ تو کائنات میں بڑے بڑے اجرام فلکی، بڑی 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 گیلیکسیز کس سپیڈ سے موو کر رہی ہیں، وہ آپ کی اس چھوٹی موٹی ننھی منی سی یہ جو گھڑی ہے، اس کے مقابلے میں ان کی سپیڈ 1000 لاکھ ارب گنا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اپنے اس علم سے، اپنی اس طاقت سے، اپنے اس معجزے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہو سکتا ہے اس کائنات کے اندر، ہو سکتا ہے اس کائنات سے باہر، اور جیسے کہ ملاقات کا حوالہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی کائنات اور کائناتوں سے بھی باہر لے کے گیا ہے، تو وہ انہیں ان کی اپنی ایک سپیڈ کے مطابق، جو اللہ تعالیٰ کی کائنات اور اللہ تعالیٰ کی اس کائنات سے بھی بڑھ کے ایک سپیڈ ہے، اس پہ لے کے گیا۔ اس حساب سے اگر آپ کمپیریٹیولی اپنی
زمین کے وقت کو دیکھیں تو آپ کی زمین کا وقت ایک لمحہ ہے. کائنات کے جہاں سال گزر جاتے ہیں وہاں ایک لمحہ ہے، اور جہاں زمین کے ہزاروں سال گزر جاتے ہیں وہاں کائنات کا ایک لمحہ ہے. یہ پوائنٹ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو پھر یہ ساری بات آپ کو کلیئر ہو جائے گی کہ زمین کے ہزاروں سال کائنات کا ایک دن ہے. تو زمین کی ایک جو رات ہوگی آپ اس کا کمپیریزن کر لیں. اگر آپ اپنے آپ کو اتنی سپیڈ پہ لے کے جاتے ہیں اور اتنی سپیڈ کے ساتھ کہ وقت آپ کا رک جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کیونکہ واقعہ معراج کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک پہر، واقعہ معراج کے حوالے سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جی شاید ان کے دروازے کی کنڈی جو ہے وہ ابھی ہل رہی تھی، یا پھر واقعہ معراج کے حوالے سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب وہ گئے اور صبح کی نماز سے پہلے واپس آ گئے. تو یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ہم اسی چیز کو بھی لے لیں اور کسی ایک سٹینڈرڈ کو بھی ہم اپنے اس پہ فٹ کرنے کی کوشش کریں تو وہ اس سپیڈ سے، اس لمحاتی سپیڈ، اس ٹائم کے ساتھ انہوں نے ٹریول کیا ہے کہ آپ کا ٹائم ان کے اس ٹائم، ان معاملات، اس سارے واقعات، ان ساری ٹریولنگ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ ساحل ادیم صاحب اس ٹائم ٹریول کے کنسیپٹ کو لے کے چل رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. ادروائز میرے حساب سے، میری رائے کے مطابق ٹائم ٹریول جو ویسٹ دیتا ہے وہ ناممکن ہے، کیونکہ وہ علم الغیب سے کلیش کرتا ہے آپ کے اس کنسیپٹ کو. آپ کے کنسیپٹ، اسلامک کنسیپٹ آف علم الغیب کو کے ساتھ ٹائم ٹریول کا جو ان کا اپنا ویسٹ کا کنسیپٹ ہے وہ کلیش کرتا ہے، اور یہ ناممکن ہے. علم الغیب پہ پھر انشاءاللہ کسی دن ڈسکس کریں گے کہ علم الغیب کا کنسیپٹ کیا ہے. تب تک ہمارے ساتھ رہیے، اور اگر مناسب سمجھیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.